اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ رعد کی آیت 35 پر ہیں۔ مثل الجنۃ التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ مثل الجنۃ التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، مثال اس جنت کی جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اس کے پھل بھی ہمیشہ قائم رہنے والے ہوں گے اور اس کے سائے بھی۔ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور کفر کرنے والوں کا انجام تو آگ ہی ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار، یہ ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور کفر کرنے والوں کا انجام تو آگ ہی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 36 کی طرف۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اسی قرآن سے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہ آیت 36 ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اسی قرآن سے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہ مدینے کے اہل کتاب میں سے نیک لوگوں کا ذکر ہے۔ ان کو جب خبر ملتی تھی کہ مکے میں آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے تو وہ ان خبروں سے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو جو نیک لوگ تھے ان میں سے ان کو خبر ملتی تھی کہ مکے میں آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے تو وہ ان خبروں سے خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور بعض گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور بعض گروہوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کے بعض حصوں کا انکار کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں اسی آیت 36 میں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ، یہ آیت 36 ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّهَا أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، اس کی طرف بلا رہا ہوں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف ہے میرا لوٹنا، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا بھی ہے۔ اس فقرے میں ایک خاص بات کا جواب ہے جو اس وقت مخالفین کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ وہ فقرہ یہ ہے اس آیت 36 کا، قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اس کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ اس فقرے میں ایک خاص بات کا جواب ہے جو اس وقت مخالفین کی جانب سے کیا جا رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ صاحب واقعی ہیں، نبی ہیں،
اور واقعی وہ تعلیم لے کر آئے ہیں جو پچھلے تمام انبیاء لے کر آئے تھے، تو آخر کیا بات ہے کہ یہود اور نصارہ جو پچھلے انبیاء کی پیروی کرنے والے ہیں وہ تو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے؟ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا آگے بڑھ کر استقبال کرتے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ اس آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ خوش ہیں اور بعض ناراض، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کوئی خوش ہو یا کوئی ناراض ہو، آپ کھلے طور پر کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہی تعلیم دی گئی ہے، اور میں ہر حال میں اسی کی پیروی کروں گا۔ آگے چلتے ہیں آیت 37 کی طرف۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں قول فیصل بنا کر۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہ آیت 37 ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں قول فیصل بنا کر، یعنی ایسی بات جو فیصلہ کن ہے، فیصلہ کرنا والی ہے۔ حکم کے معنی فیصلہ، یعنی یہ قرآن عربی میں فیصلہ کرنے والا قول بن کر آیا ہے، فیصلہ کرنے والی بات بن کر آیا ہے، جیسا کہ ہم سورہ طارق پارہ نمبر 30 میں بھی پڑھیں گے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کلام جدا کرنے والا ہے، یعنی حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ کوئی لغو بات نہیں ہے، یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے، اور اس طرح ہم نے اس کو اتارا ہے عربی میں قول فیصل بنا کر۔ حکم کے معنی فیصلہ، یعنی قرآن عربی میں فیصلہ کرنے والا قول بن کر آیا ہے۔ اور یہی بات سورہ الطارق میں بھی کہی گئی ہے، إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کلام جدا کرنے والا ہے، یعنی حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے۔ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، اور یہ کوئی لغو بات نہیں ہے، یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 37 کی طرف۔ آگے اسی آیت 37 میں ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور نہ کوئی بچانے والا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اب اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کری تو یاد رکھیں کہ خدائی عذابوں سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور نہ ہی آپ کی حمایت پر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، سنت محمدیہ اور سنت محمدیہ اور طریقہ محمدیہ کے بعد جو گمراہی والے لوگوں کے راستوں کو اختیار کرتے ہیں، ان اہل علم اور علم کے ٹھیکیداروں کے لیے اس آیت میں بڑی ہی ایک زبردست وعید ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کر کے
کہا جا رہا ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سنت نبوی اور طریقہ محمدیہ کے بعد جو لوگ گمراہی والوں کے راستوں کو اختیار کریں، چاہے وہ اہل علم ہی کیوں نہ ہو، ان اہل علم اور علم کے ٹھیکیداروں کے لیے اس آیت میں ایک زبردست وعید ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 38 کی طرف۔ یہ آیت 37 تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں بھی اور اولاد بھی۔ یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب کے سب عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو بہرحال آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سب کے سب عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ پھر ان نبیوں اور رسولوں نے نکاح بھی کیے، شادیاں بھی کی، اور پھر ان کی اولادیں بھی ہوئیں۔ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت 38 کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ جیسے آپ انسان ہونے کے باوجود اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے تمام رسول بھی انسان ہی تھے، وہ کھاتے پیتے بھی تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور بیوی بچے والے بھی تھے۔ یہ ابن کثیر کے الفاظ ہیں کہ وہ اس آیت کے تحت نقل کرتے ہیں کہ جیسے آپ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ انسان ہونے کے باوجود اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے تمام رسول بھی انسان ہی تھے، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، اور ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جی ہاں، اور اس کی تائید بخاری اور مسلم کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے ملتا بھی ہوں، یعنی جو میری اپنی بیویاں ہیں میں ان سے ملتا بھی ہوں۔ جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے وہ میرا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں اور عورتوں سے ملتا بھی ہوں، جو میرے اس طریقے سے منہ موڑے وہ میرا نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 4 چیزیں تمام انبیاء کا طریقہ رہی ہیں، 4 چیزیں تمام انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار رہی ہیں۔ نمبر 1 خوشبو لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، اور نمبر 4 ہے مہندی۔ 4 چیزیں تمام انبیاء کا طریقہ رہی ہیں۔ نمبر 1 خوشبو لگانا، نمبر 2 نکاح کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 مہندی۔ آگے اسی آیت 38 میں ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ یہ اسی آیت میں ہے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے کر آتا مگر اللہ ہی کی اجازت سے۔ ہر شے کے لیے، ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا مگر اللہ ہی کی اجازت سے۔ ہر شے کے لیے ایک مقرر وقت ہے۔
اس فقرے میں بھی مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ مخالفین کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ید بیضا اور عصا لائے تھے، مسیح علیہ السلام اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کر دیا کرتے تھے، صالح علیہ السلام نے اونٹنی کی نشانی دکھائی، اور بتلاؤ تم کیا نشانی لے کر آئے ہو؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جس نبی نے بھی جو چیز، نشانی یا کوئی معجزہ دکھایا ہے اپنے اختیار اور اپنی طاقت سے نہیں دکھایا ہے، اللہ نے جس وقت جس کے ذریعے جو مناسب سمجھا وہ ظہور میں آیا، اس کو ظاہر کیا۔ اب اگر اللہ کی مصلحت ہوگی تو وہ جو کچھ چاہے گا دکھا دے گا۔ پیغمبر خود کبھی کسی خدائی اختیار کا دعویٰ نہیں کرتا، جو بھی پیغمبر ہوتا ہے وہ خود کبھی کسی خدائی اختیار کا دعویٰ نہیں کرتا، اور رہے تم لوگ، تم اس سے نشانی کا دعویٰ کر رہے ہو۔ بہرحال جو پیغمبر بھی، جو رسول بھی دنیا کے اندر آ کر کوئی معجزہ، نشانی دکھاتا ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کے اختیار سے، اللہ کی طاقت سے، اور اللہ جس وقت جس کے ذریعے جو مناسب سمجھتا ہے وہ ظاہر فرماتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تو یہ بھی جواب ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں آیت 39 کی طرف۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یہ آیت بڑی اہم ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اور مخالفین کے بہت بڑے اعتراض کو چند جملوں کے اندر، ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے کے اندر بہت بڑے اعتراضات کے جواب دے دیے گئے ہیں۔ بہت سارے اعتراض کا جواب ایک ہی جملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا ہے، اور اس لیے یہ آیت بڑی جامع ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، یعنی اللہ کے پاس ام الکتاب ہے۔ سورہ زخرف میں بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کتاب کے بارے میں۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یہ ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، جو بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔ آپ اسے لوح محفوظ بھی کہہ سکتے ہیں، یا ام الکتاب بھی کہہ سکتے ہیں، یا کتاب مکنون بھی کہہ سکتے ہیں۔ تفسیر عثمانی میں ہے، تفہیم القرآن میں بھی ہے یہی بات۔ تفسیر عثمانی اور ان دو تفسیروں کے حوالے سے یہ بات ہے کہ یہ بھی مخالفین کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے آئی ہوئی کتابیں جب موجود تھیں تو اس نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ جب پچھلے انبیاء کتاب لا چکے تھے تو اب اس نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی؟ تم کہتے ہو کہ ان کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی ہو گئی ہے۔ آخر وہ کتابیں کیسے ان کے اندر تحریف اور تبدیلی ہو سکتی ہے؟ آپ کہتے ہو وہ منسوخ ہو گئی ہیں اور اس نئی کتاب کا حکم دیا گیا ہے، مگر خدا کی کتاب میں تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ خدا نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اور کوئی خدائی کتاب کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ اسی خدا کی کتاب ہے جس نے توریت، انجیل وغیرہ کتابیں نازل کی تھی، مگر یہ کیا بات ہے کہ تمہارا طریقہ کار توریت کے بعض احکام کے خلاف ہے، تمہارے بعض طریقے توریت کے احکام کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر بعض چیزیں جنہیں توریت والے حرام کہتے ہیں تم انہیں حلال سمجھتے ہو۔ ان تمام اعتراضوں کے جواب مختلف صورتوں میں قرآن مجید میں جگہ جگہ دیے گئے ہیں، مگر یہاں ایک مختصر مگر جامع جواب دیا گیا ہے، اور وہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ام الکتاب کے معنی ہیں اصل کتاب۔ ام الکتاب کہا جاتا ہے اصل کتاب، یعنی وہ منبع
اور سر چشمہ جس سے تمام آسمانی کتابیں نکلی ہیں۔ اس آیت 39 کا پھر سے ایک بار ترجمہ کرتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب۔ آگے چلتے ہیں آیت 40 کی طرف۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور چاہے ہم دکھلائیں آپ کو اس کا کچھ حصہ جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، یعنی مطلب یہ ہے بس آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھلا دیں جس کی ہم ان کو دھمکی دے رہے ہیں یعنی عذاب، یا ہم آپ کو وفات دے دیں۔ فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، بس آپ کے ذمے تو پہنچانا ہی ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 41 کی طرف۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو گھٹائے چلے آ رہے ہیں اس کے کناروں سے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب، اور اللہ ہی بہتر فیصلہ کرنا والا ہے، کوئی نہیں پیچھے ڈالنے والا اس کے حکم کو، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے، کیا تمہارے مخالفین کو نظر نہیں آ رہا کہ اسلام کا اثر عرب کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے اور چاروں طرف سے ان کا حلقہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے؟ یہ ان کی شامت کے آثار نہیں ہیں تو پھر اور کیا ہیں؟ آگے چلتے ہیں آیت 42 کی طرف۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، لیکن ساری کی ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، وہ جانتا ہے ہر انسان کو جو کماتا ہے، اور عنقریب معلوم ہو جائے گا ان کفر کرنے والوں کو کہ آخرت کے گھر کی کامیابی کس کے لیے ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 43 کی طرف، مطلب پوری طرح سے واضح ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کفر کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے کہ میں اس کا رسول ہوں، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور میرا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور رہے اہل کتاب، یہ اہل کتاب تو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، یہ اہل کتاب تو مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، کیونکہ نبی ہونے کی تمام نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ الحمدللہ یہ سورہ الرعد بھی مکمل ہو چکی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی اس سورہ کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے، آمین۔